ڈاکٹر صاحب میرے دونوں مہمان جو آپ کے بیٹھے ہیں دونوں نے بھی گفتگو وہی کی ہے، میں بھی وہی کر رہا ہوں، لیکن بات صرف یہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں کوئی نظام نام کی چیز باقی ہے؟ اگر تو کوئی ہے پھر چلیں ہم نظام کی تبدیلی کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا کوئی مجھے یہ بتانے کے لیے تیار ہے کہ کل آج جو جی سی سی میں جنگ لگی ہوئی ہے، آپ سمجھیں گے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کیا گلف کے حالات اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو پاکستان کو اپنی ریمیٹنس کا 42-44 ارب ڈالر جو آتا ہے اس کا 70% یعنی 4 یا 5 ممالک سے آتا ہے، کیا آپ کی وہ ریمیٹنس برقرار رہ سکے گی؟ کوئی ہمارے پاس نظام نام کی کوئی چیز ہے جس سے ہم گزارا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم حقیقی طور پہ بادشاہت کے دور میں بستے ہیں۔ جو بادشاہ سلامت بن جاتا ہے وہ ہر چیز اپنی مرضی کے تابع کر لیتا ہے، اور ہماری جو اشرافیہ یا چند پرسنٹ 3-4% لوگ تو 10% کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں پاکستان میں صرف 2 یا 3% مراعات یافتہ طبقہ ہے جو اس ملک کے پورے نظام کے اوپر قابض ہے، جس کے پنجے پورے کے پورے نظام پر گڑے ہوئے ہیں۔ میں تو اب ایک سوال ہر شخص سے کرتا ہوں کہ آپ نئے ٹیکسز کی بات کرتے ہیں یا بڑے طبقے پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں، مجھے ٹیکس کلیکشن کا کوئی نظام تو بتا دیں جو عوام تک پہنچتا ہو، کہ اس ملک پہ چائے پینے والے پہ، ڈبل روٹی لینے والے پہ، مکھن خریدنے والے پہ، آٹا لینے والے پہ، ہر چیز پہ جی ایس ٹی 16-18-20% لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکس آپ ہر بندے سے وصول کر رہے ہیں، سیلریڈ پرسن سے لے رہے ہیں، یار وہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب تک آپ کلیکشن کے بارے میں کلیئرٹی قوم کو نہیں کریں گے، میں اس ملک کے اتنے بڑے بڑے اداروں کو جانتا ہوں جو سرکار کا 300 ارب روپیہ کھاتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ عوام سے وصول کر لیتے ہیں اور عوام سے وصولی کے بعد سرکار تک نہیں پہنچتا۔ میں آپ بڑی معذرت کے ساتھ کیا، اب یہ جو سیلری پرائیویٹ اداروں میں ڈیڈکشن ہوتی ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ان سے 40% یا 35% لے لیتے ہیں، اس کا ڈیٹا مل سکتا ہے مجھے کہ وہ ایگزیکٹلی حکومت پاکستان کے خزانے میں جاتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی چیز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ ہمارا نظام مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم صرف بادشاہی سکہ سائی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ہمیں کل کی فکر ہے، ہمیں آج کی فکر ہے کہ آج ہم کیسے گزارا کر سکتے ہیں، آج کیسے عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر کو 24 گھنٹے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ جو وہ 78 روپے کم کر رہے ہیں انہوں نے، وہ 78 روپے کی دکانداری جگادری اگلے دن آ کے نہ لگاتے؟ وہ ایک دن کے لیے جو لوگوں کی پلس دیکھی انہوں نے اور اس کے بعد آگے واپس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رہتے اسی حوصلے کے ساتھ پھر، کیونکہ انہوں نے اب 700 روپے جو ڈیزل کر دیا انہوں نے۔ مجھے آپ بتائیں، یہ دانیال عزیز صاحب سے پوچھیں کہ گندم کی کٹائی کیسے ہوگی پنجاب میں؟ یہ تمام ایگریکلچر کا اکوپمنٹ کس پر چلتا ہے؟ یار ہمارا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ اگر حکومت اس چیز کی پرائز فکس کرنے کا اختیار رکھتی ہے جو پروڈکشن یا اس کے نظام کے پورے میکانزم پر اس کا کنٹرول ہو، پاکستان کی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ اسٹیٹ کسی کو دیتی ہو۔ میری رائے تو یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی سے زیادہ عوام کے شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ بدقسمتی سے یہ نظام اس لیے چل رہا ہے کہ ہم خاص طور پہ، ہم جو پنجابی ہیں یہ 70% یا 68% یا 62% جو بھی کہتے ہیں ہم تو یار بولتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کے پی کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائی میرے، یہاں پہ جس کی دکان لگی ہوئی ہے اسے کسی کی فکر نہیں ہے۔